بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات ذرا کرنی ہے لیلۃ القدر پر۔ یہ صورت ہے قرآن پاک کی 30ویں پارے میں، سورۃ القدر۔ یہ کیا ہے؟ قدر والی رات مناتے ہیں ہم زور و شور سے، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ۔ جو کچھ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ویسے نہیں ہے منائی جاتی جس طرح ہم دوسرے تہوار مناتے ہیں۔ 6 ستمبر ہے، 23 مارچ ہے، 12 ربیع الاول ہے اور 14 اگست ہے، ایسے نہیں۔ وہ دن تو بدلتے، ظاہر ہے یہ بدلتے رہتے ہیں دن، سارا جو عربی کے مہینے ہیں رمضان ربیع الاول، یہ موسم بدلتا رہتا ہے، آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرا ٹھیک ہے، اگست کا مہینہ ہے، اس میں گرمی ہوتی ہے، گرمیوں میں ہی آتا ہے 14 اگست، لیکن وہ دن آ جانا جس دن پاکستان بنا تھا تو وہ ضروری نہیں ہے۔ یہ 75-76 سال میں شاید 1-2 دفعہ ایسا ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو قدر والی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، کہ جس وقت قرآن پاک نازل ہوا تو وہ گھڑی جو ہے وہ اس وقت آ جانا، اس رات، جس رات جو ہم منا رہے ہوتے ہیں، اس رات کا اس کا ہونا، یہ تو ممکنات میں نہیں لگتا۔ اس لیے کہ یہ دیکھیں، آپ رمضان شریف چل رہا ہے، مختلف موسموں میں آ رہا ہے، آپ پیچھے کی طرف آ رہا ہے، سردیوں کی طرف آ رہا ہے، 10 دن ہر سال پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ رات، وہ گھڑی جو ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہی گھڑی ہو جس دن فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل امین اترتے ہیں اور ہم عبادت کرتے ہیں جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ وہ گھڑی تو نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں نا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دن دوسرے دنوں سے مختلف ہے، اس طرح نہیں منایا جا سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ ہم روایات سے بیان کرتے آ رہے ہیں کہ یہ طاق رات ہے، اور آخری 10 جو رمضان عشرہ ہے اس میں کوئی ایک طاق رات ہے، کوئی ایک رات۔ ابھی تک 1500 سال تقریباً ہو گئے ہیں، ہو رہے ہیں، تو یہ ہمیں ابھی تک نہیں پتہ چل سکا کہ وہ طاق رات کون سی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ گھڑی تو ایک ہے، ہونی تو ایک چاہیے۔ جس رات قرآن پاک نازل ہوا وہ ایک ہی رات تھی، تو وہ ایک رات ہونی۔ کبھی کہتے ہیں 23 ہوگی، 24 ہوگی، کچھ 27 ہوگی، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ مختلف کیوں ہے؟ گھڑی تو ایک ہونی چاہیے۔ دوسری بات، ایک رمضان شریف اب جو سعودی عرب میں ہے طاق رات، اس وقت ہمارے ہاں جو رات ایک دن تقریباً، ہم بعد میں رمضان شریف آتا ہے ان کا ایک دن پہلے آتا ہے، تو وہ ادھر طاق رات گزر جاتی ہے، ہمارے تو اگلے دن طاق رات آتی ہے۔ تو پھر یہ کیا معاملہ ہوا؟ رات تو ایک ہے، قرآن نے تو ایک رات کہا ہے نا، یہ تو نہیں کہ 2 راتیں ہیں۔ وہ گھڑی بھی ایک ہی ہے، ایک ہی ہو سکتی ہے نا، جو اب قرآن پاک نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ تو گھڑی ایک ہے۔ تو پھر یہ کیا کہانی؟ سوچنا نہیں چاہیے ہمیں، غور نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا قصہ کہانی ہے؟ یہ ہمیں جب بتا دیا گیا کہ 1000 مہینوں سے ہم مطمئن ہو گئے، چلیں جی ایک رات عبادت کر لیں۔ عبادت بھی کیا کرنی ہوتی؟ جاگنا ہوتا ہے، اور نوافل پڑھ لیے، اور تسبیحات پکڑ لی اور کر لیے، اور صلاۃ تسبیح کے نصب بڑے مشہور ہیں، وہ پڑھ لیے۔ یہ اتنا کام ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 سال کی عبادت کر لی اور اللہ نے ہم پر بڑا کرم کر دیا ہے۔ اور ہمیں دیکھیں، وہ بنی اسرائیل کی عمریں اتنی زیادہ تھی، ہماری عمر کم ہے، اور چلیں جی ایک رات کر کے تو 1000 مہینوں سے زیادہ، 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ہمیں ثواب مل گیا۔ میرے بھائیو، یہ سارا قصہ کہانی ہے۔ ذرا تھوڑا سا اس حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں، وہ گھڑی ہے، ایک گھڑی ہے، وہ سال میں پھرتی رہتی ہے، وہ ہوگی ایک گھڑی، آئے گی سال میں، وہ جس وقت پتہ ہوگی جو قرآن پاک نازل ہوا تھا، تو وہ کب آتی ہے کوئی پتہ نہیں۔ سعودی عرب میں ایک دن رات پہلے، ہمارے رات دوسری جفت رات ہمارے ہاں ہوتی ہے، ہمارے ہاں طاق رات ہوتی ہے تو ان کے ہاں جفت رات ہوتی ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بات سوچنے والی ہے یا نہیں ہے؟ غور کرنے والی ہے یا نہیں ہے؟ یا اسی پر ہی مطمئن ہے کہ ہم 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت ہم کیے جا رہے ہیں؟ بس یہی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں، یہ جو قدر ہے نا، لیلۃ القدر، یہ ہمارے ہاں ٹھیک ہے، قدر عزت عظمت والی بات ہم کہتے ہیں، قدر والی رات ہے، لیکن عربی میں قدر کا معنی اور ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی قدریں مقرر فرمائی ہیں۔ یہ سورہ طلاق کی 3 نمبر آیت ہے، اور سورہ احزاب کی 38 نمبر 38 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کیے ہیں، اسکیل مقرر کیے ہیں، اندازے مقرر کیے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ ذرا دیکھیں، یہ لیلۃ القدر پھر کیا بنتی ہے؟
یہ مطلب قدروں والی رات ہے، یعنی پیمانوں والی، مقرر کرنے والے پیمانوں والی رات ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات کچھ اور ہے، کوئی اور بات ہے اصل، وہ چھپ گئی ہے، چھپا دی گئی ہے، کسی اور طرف لگا دیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو بے شک گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ دیکھیں جس وقت ہم کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، ایک لحاظ سے وہ سہانی گھڑی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور دوسرے لحاظ سے اس وقت گمراہی کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ تو اسی طرح یہ جس سہانی گھڑی قرآن پاک نازل ہوا، ایک لحاظ سے یہ گھڑی سہانی گھڑی تھی، قدر والی تھی، دوسری طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں یہ چیز جو آئی، روشنی آئی، وہ قدریں، پیمانے، نئے پیمانے لے کر، نئی قدریں لے کر، نئے تقاضے لے کر، یہ تو جب مکمل ہو گیا، جب آ گیا قرآن، پھر ہمیں پتہ چلا یہ تو آخری کتاب ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ بعد میں پتہ چلا نا، اسی وقت تو نہیں پتہ چل گیا، جب نازلی ہوئی ہے اس وقت تو نہیں پتہ چلا۔ تو یہ تھا کہ یہ اب نیا دور شروع ہو گیا ہے، پہلے دور اور تھے، اب ایک لحاظ سے یہ نیا دور شروع ہو گیا ہے، یہ آخری نبی ہے اور یہ آخری کتاب ہے۔ اب یہ قیامت تک کے تقاضوں کو یہ پورا کرے گی، تو ان پر یہ چلائے گی، آپ کو گائیڈ لائن دے گی۔ یہ ایسی چیز آپ کے پاس اب آ گئی ہے، تو یہ گٹا ٹوپ جو اندھیرا تھا جس میں یہ روشنی آئی ہے، تو اس میں عبادت ہے، اس میں عبادت اللہ کا حکم ماننا۔ اصل بات یہ ہے جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہی اللہ کا بندہ کہلاتا ہے، وہ اسے عبد کہتے ہیں، جو جس کا حکم مانتا ہے۔ شیطان کا حکم مانتا ہے تو شیطان کا بندہ ہوگا۔ ہم بنے پھریں 100 بار اللہ کے بندے مانے، شیطان کا حکم تو نہیں بن سکیں گے۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہے، اور اس کی عبادت جب یہ آ گیا، یہ روشنی آ گئی ہمارے پاس، تو اب اس کے مطابق چلنے میں، اللہ کا حکم ماننے میں، جو اس سے پہلے آپ مان رہے تھے۔ دیکھیں جب قرآن پاک نازل ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے نبوت فرمایا، اس سے پہلے بھی مسلمان تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے وہ مسلمان تھے، جو ان کو مانتے تھے، جیسا مانتے تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ اللہ کا عرض کر رہا ہوں کہ ہم دوسرے نبی کی ضرورت اس لیے ہی پڑتی آئی ہے پیچھے، جب پچھلی وہی غائب ہوگی، بلا دی گئی، طوفان یا حادثات میں وہ ضائع ہو گئی، اور دنیا گمراہی میں گم ہو گئی، ان کے اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبی کا اہتمام فرمایا، جدید وہی آ گئی۔ تو جب یہ آئے، یہ ہے لیلۃ القدر۔ اب یہ جو گھڑی شروع ہوئی ہے، اس گٹا ٹوپ اندھیرے میں، اب یہ جو شروع ہوا ہے، اس میں جو اللہ کا حکم ماننا ہے، یہ پہلے مانے ہوئے حکم سے 1000 درجہ بہتر ہوگا، 1000 مہینوں سے زیادہ ہوگا۔ یہ بات بھائی سمجھا ہوں کہ یہ معاملہ ہے، اور آگے جو بات ہے نا حتی مطلع الفجر تک رہے گی، وہ اس کی بتایا گیا ہے، سلامتی ہے، اس پر چلو گے تو یہ اس میں کیا کہیں ہیں، خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ یہ جو احکامات اب آ رہے ہیں ہوں گے، اس کی جو عبادت ہوگی، یہ جو حکم آپ مانیں گے، اس میں جو سلامتی ہوگی، وہ بات خوشخبری دی جا رہی ہے اس میں، یہ اس کے آگے آنے والے وقت کا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں یہ ہوگا، اس طرح آپ کو سلامتی ملے گی۔ تو بھائیو یہ بات ہے، میں بس اتنی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ سوچیں کہ ایک گھڑی تھی، گھڑی وہ پھرتی رہتی ہے، اس رات ایک رات چکرے مارنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم پہلے شبان میں بھی دے چکے ہیں، 14 شبان کو، جس رات ساری تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اب میں سجدہ کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، اب میں سجدے ہوں، فرشتے جا کے بتائیں گے وہ بندہ تو سجدے میں تھا، بس اللہ کہے گا ٹھیک ہو گیا، چل اس کا اگلا بہتر لکھ دیتے ہیں۔ یار وہ پتہ نہیں کیا کہانیاں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان باتوں کی۔ تو وہ اسی طرح ہم یہ ایک دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ ایک رات جاگ لیں، چلیں یہ 4-5 راتیں بنتی ہیں، تاکہ اس میں بھی ہمارے گما کے ہمیں 27ویں پر لے آئے ہیں، 27ویں کو ہی آپ کریں جو کچھ۔ ادھر ہمارے 27ویں ہوتی ہے، سعودی عرب میں 28ویں ہوتی ہے، ہم ادھر ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، وہ پہلے مار چکے ہوتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں پھر کیا ہے یہ؟ گھڑی تو وہ ایک تھی. تو یہ بات نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے. آپ غور کیا کریں. بس میں زیادہ مقصد میں آپ کے سامنے رکھنے کا، آپ غور کیا کریں، سوچا کریں. میری بات اگر مجھے بتائے کہ میرا ہی مسئلہ یہ حل ہو جائے. میں تو ایسے سوچتا ہوں کہ یہ لیلۃ القدر کے یہ معاملہ جو کر رہے ہیں یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. جب غلط کریں گے تو جو اچھی چیز جو اس کی اصل ہوگی وہ چھپ جائے گی، وہ پیچھے چھپ جاتی ہے. جب اس کے مقابل غلط چیز رواج پا جائے تو اصل چیز پیچھے چھپ جاتی ہے. اس کا وہ سمجھ لیلۃ القدر ہے. میں پہلے بھی عرض کرتا آ رہا ہوں کہ ہماری اصطلاحات وہی ہے، شیطان ہے، ٹھیک ہے بالکل ہے. وہ آگے اس کی تشریح کیا ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے. اس طرح لیلۃ القدر ہے بالکل ہے، آگے اس کی جو تشریحات ہیں جو بیان کی جاتا ہے وہ مختلف ہے. یعنی کہ جو اس کی اصل چیز ہے وہ پیچھے رہ گئی. وہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ وہ چیز کیا تھی، کیا کرنا تھا ہم بس وہ اس رات ایک رات لگے ہوئے ہیں، نوافل پڑھی جا رہے ہیں. نوافل اضافی چیز جو تسبیحات ہے، تسبیح کا مطلب جو ذمہ داری تفویض کی گئی ہے اس کا تو معنی ختم ہو گیا نا. تسبیح کا معنی ہے جس چیز کو جو بھی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے وہ پوری کر رہی ہے. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. جو اس کو حکم ہوا عالم امر سے وہ اس کو پورا کیے جا رہی ہے، اس کو پورا کیے جا رہی ہے. ہمیں جو حکم ہوا ہے دیکھ لیں، ہمارا حکم ذرا الگ ہے. ہمیں عقل دی گئی ہے، ارادہ اختیار دیا گیا ہے. تمہاری مرضی ہے، پورا کرو نہ کرو، کرو گے یہ ملے گا، نہیں کرو گے یہ ملے گا. اور میں تم سے یہ جو عقل دی ہے، ارادہ اختیار، اس کا میں پوچھوں گا جب تم میرے پاس آؤ گے مرنے کے بعد. اتنی سی بات ہے میرے بھائیو. تو میرے بھائیو یہ غور کر لیں، یہ لیلۃ القدر دیکھ لیں. اب ایک گھڑی ہے، یہ دوسرے دنوں کی طرح نہیں ہے. ایک وقت آتی ہے تو اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے جو ہم لیے بیٹھے ہیں. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب میں متاثرات گزر چکی ہوتی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر رمضان ایک دن بعد شروع ہوتا ہے تو وہ رات ہمارے ہاں جفت رات ہوتی ہے. ہم جب تاکرات منا رہتے ہیں وہ اگلے دن کی جفت رات ادھر ہوتی ہے. تو یہ بات ہے میرے بھائیوں، آپ کی مرضی ہے. آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں. آپ بھی میرے لیے مجھے بتایا کریں، کمنٹس کیا کریں، میری بھی اصلاح ہو جائے کہ میں اس طرح کیوں سوچتا ہوں. تو میں بس میرے بھائی یہی بات آپ سے کرنا سی. آپ کی مہربانی.